اللہ چنبے دل بوٹے میرے من وچ تربیت کے لیے فیضان نظر زیادہ اہم ہے یا مکتب، اور یہ بھی کہ مدرسہ میں تعلیم کی بنیاد کس نظریہ پر رکھی جانی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہم شعوری طور پر سکھاتے ہیں وہ تعلیم ہے، جو غیر شعوری طور پر بچہ اخذ کرتا ہے وہ تربیت ہے۔ بالکل۔ تربیت میں جانبین کی استعداد، تعلیم میں بھی جانبین کی استعداد ہوتی ہے، تربیت میں بھی۔ تعلیم دینے والا جو ہے اس میں دینے کی استعداد ہو، حاصل کرنے والے میں تعلیم حاصل کرنے کی جتنی استعداد ہوگی اتنی وہ حاصل کرے گا۔ صحیح۔ اس میں جتنی استعداد ہوگی اتنی وہ دے سکے گا، یہی حال تربیت کا ہے۔ بالکل۔ غیر شعوری طور پر جتنی آپ میں قوت ہوگی، آپ کا بچہ اس میں بھی اللہ نے اگر پوری استعداد رکھی ہے تو اسے وصول کرے گا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا، خواب میں دیکھا انہوں نے کہ بیٹا ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے، ان کی اہلیہ محترمہ جو تھیں وہ اس پائے کی خاتون تھیں کہ بچے کو پیاسا تڑپتا دیکھ کر پانی کی تلاش میں وہ صفا مروہ پر چڑھیں اور جہاں سے بچہ نظر نہ آتا وہاں دوڑیں، تو قیامت تک اللہ نے اسے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ بے شک۔ یعنی ان کے عمل کو اہم ترین عبادت کا اہم رکن بنا دیا۔ حج کے بہت سے ارکان ہیں جو عمرے میں نہیں ہوتے لیکن یہ عمرے میں بھی کرنا پڑتی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح فرمایا۔ لیکن ان سے بات نہیں کی، بات تو ان سے کرنی چاہیے تھی۔ بچہ چھوٹا فلما بلغ معه السعی، 3-4 سال کا بچہ جب ساتھ چلنے کا، تو ان سے بات کی، انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر، فانظر ماذا تری، تیرا کیا مشورہ ہے؟ ان کا جواب اس سے عجیب تر ہے، وہ فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ نبی ہیں، آپ کا خواب وہی ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے، مشورے نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حکم میں مشورے نہیں ہوتے، اللہ اکبر۔ آپ سے رائے نہیں لی گئی، ماتو آپ کو امر کیا گیا، حکم دیا گیا ہے۔ تو جہاں آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں کہ بچہ ڈر جائے، تجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں۔ اب یہ بچے میں استعداد تھی کہ وہ بھی نبی تھا، سبحان اللہ۔ اس کی والدہ محترمہ انتہائی قرب الہی تھا ان کا، لیکن نبی تو نہیں تھی، نبوت کے راز تو نہیں پا سکتی۔ تو فیضان نظر میں بھی استعداد شرط ہے۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور بچہ ہوتا تو وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ فیضان نظر جسے کہا گیا، یہ اس فیض صحبت جو غیر شعوری جسے ہم تربیت کا درجہ دے رہے ہیں، یہ وہ نعمت ہے۔ اب دینے والا بھی اللہ کا اولو العزم رسول تھا، تربیت پانے والے بھی اولو العزم رسول تھا، استعداد اس میں بھی کمال کی تھی، استعداد ان میں بھی کمال کی تھی۔ تو کہاں پہنچ گیا ایک بچہ جہاں عمر رسیدہ لوگ جس راز کو نہیں پا سکتے۔ اب رہی تربیت کے لیے اپنی اصلاح، تعلیم کی بنیاد خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، ان ضوابط پہ رکھنی چاہیے جو قدرت نے مقرر کی ہے۔ صحیح۔ آپ ظاہری تعلیم، ایک چیز کو اللہ نے زہر میں اللہ نے موت کی تاثیر رکھی۔ آپ کا معاشرہ بدل سکتا ہے کہ بچے کو کہیں نہیں جی یہ قند ہے، یہ شکر ہے، یہ شہد ہے، یہ ضرور کھاؤ، تو وہ مرے گا نہیں۔
تو جب دنیاوی تعلیم ساری آپ ان ضابطوں پر رکھنے کے پہ مجبور ہیں جو قدرت نے بنائے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. تو جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس پہ آپ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ دنیا تو فانی ہے. آپ سے پہلے اربوں لوگ خربوں لوگ چھوڑ کر چلے گئے، مجھے آپ کو چھوڑ کے چلے جانے پتہ نہیں کتنے خربوں پیچھے آنے. ایک جمع غفیر ہے، ایک طوفان ہے انسانوں کا، آ رہا ہے جا رہا ہے، بالکل صحیح. ایک آبشار کی طرح لوگ دنیا میں گر رہے ہیں اور نیچے غرق ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور یہ وقت بھی اس زندگی میں اتنا ہی ہے جتنا آپ ایک شاہ سے سیلاب پانی بلکہ اس سے بھی کم روزانہ نہیں لگتا ہے. تہ خاک چلا جاتا ہے، کیا خبر تہ خاک تماشا کیا. کیا ہے، سبحان اللہ. کبھی ہم نے سوچا یہ دنیا کا جتنا سکھا رہے ہیں ہم مجبور ہیں کہ فطری قوانین کے مطابق سکھائیں، قلم کو قلم ہی بتائیں، بالکل صحیح. پر کو پر ہی بتائیں، دن کو دن ہی. یہ ہماری مجبوری ہے. کوئی فطرت کے خلاف آپ تعلیم دے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا جتنے قوانین سائنس سمجھاتی ہے، ٹیکنالوجی سمجھاتی ہے، سب سب فطرت فطرت کے قوانین. تو بھی جو بندے کا رب سے تعلق ہے، فطرت نے تو اس میں فیاضی سے کام لیا، تو کیا وہ بتانا ضروری نہیں ہے؟ لہذا مکتب کی بنیاد ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ سے تعلق بھی بتائے، دنیا سے رشتہ بھی بتائے، سبحان اللہ. دنیا کے استعمال کا طریقہ سکھائے، بتائے دنیا کہاں سے ہے، ایٹم میں یہ طاقت کس نے پیدا کی، ایٹم کو کیسے بتاؤ، لیکن یہ بھی بتاؤ یہ ایٹم کس نے بنایا، اس سے رشتہ کیا ہوگا، اس نے اسے کہاں پھاڑنے کی اجازت دی ہے اور کہاں نہیں دی. اللہ اکبر. بے شک. تو حقیقی تعلیم وہ ہوگی، ورنہ جزئی بات ہوگی ایک چیز کا. وہ ہاتھی کی ٹانگ آ گئی، پلر ہی ہاتھی ہے، سونڈ آ گئی تو ایدہا ہاتھی ہے، وہ ہمارے ہاتھ آ گئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگوں کی عاقبت برباد کرنے کی بات ہے. اور اس نظام کے بانی اور چلانے والے ان کو تب پتہ چلے گا جب اللہ کریم کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ تم نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا، ان کی گمراہی کے تم ذمہ دار ہو. تو یہ 25 کروڑ لوگ جو حکمرانوں کے رحم و کرم پر ہیں، ان کی جب جواب دہی ہوگی، ہم تو اپنے کیے کہ اپنی اپنی سزا پائیں گے، ان کو ہم سب کی سزا اپنی الگ ہوگی، ان کی ہم سب پر جو ہو رہا ہے ناانصافی اس کی الگ ہوگی. اللہ اکبر. تو یہاں تو جھنڈے والی گاڑیاں ہیں، وہاں پتہ چلے گا. تو تعلیم کی بنیاد فطری اصولوں پہ ہونی چاہیے، اور فطرت یہ چاہتی ہے کہ دنیا کو سیکھو، اسے استعمال کرنے کے سلیقے سیکھو، لیکن دنیا بنانے اور دینے والے کا راستہ بھی سیکھو، اپنا اس سے تعلق بھی استوار رکھو. یہ کام کرنا بھی عبادت بن جائے گا، دنیا بھی دین بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کی دنیا بھی دین ہے، اور کافر کا دین بھی دنیا بن جاتا ہے، چونکہ کافر مذہبی رسومات بھی اس لیے کرتا ہے کہ کچھ دنیاوی یہ بیٹا دے دے گی، اس دیوی کی پوجا، اس بت کی پوجا، دولت دے دے گا. کافر کا دین بھی دنیا ہے، مومن کی دنیا بھی دین ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جتنی بھاری ذمہ داری ان حکمرانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر اس کا احساس ان لوگوں کو ہو جائے تو پھر یہ نہ دھرنے ہوں، نہ جلسے جلوس ہوں، نہ آگے بڑھ گئی یہ خواہش ہو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ ابن عمر آج بھی امت کے فقیہوں کے امام ہیں، اور آج بھی انتہائی احترام ہے ان کا. جہاں ان کا فتویٰ چلتا ہے سب خاموش ہو جاتے. وصال کے وقت کسی نے شہادت کے وقت عرض کیا کہ آپ کا بیٹا قابل ترین آدمی ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، اپنی جگہ اسے خلیفہ بنا دے. تو وہ کہنے لگے تم چاہتے ہو کہ قیامت کو سارا میرا ہی خاندان جواب دہی کرے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تم یہ چاہتے ہو کہ سب ہم ہی امتحان میں ہوں؟ اللہ اکبر. 27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا، اسلام نافذ کیا، عدل کیا، انصاف کیا.
کسی بوڑھے کی آنکھ کسی عورت کی آنسو کسی بچے کی چیخ سنائی نہیں دیتی. انصاف کیا. مرتے وقت کہتے تھے مالی و مالیہ، میں نے زندگی بھر جو کچھ کیا ہے اللہ اس کا بدلہ مجھے بے شک نہ دے، مجھ سے میری غلطیوں کا حساب نہ لے. اللہ اکبر. تو یہ ہے ذمہ داری، یہ احساس ذمہ داری، احساس ذمہ داری ہے. اور اس کا اگر احساس ہو جائے تو پھر اصل میں پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کی پھر ایک ہی وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ پھر یقین نہیں ہے آخرت کے اوپر، یقین نہیں ہے کہ یہ ہونا ہے، علم میں بھی اور کمی علم ہے، کے اندر کمی علم میں بھی ہے کمی جس وجہ سے ہے، یہ سارے آگے تربیت بڑھ میں بڑھ بھی کے کمی ہے. نہ وہ یہ عہدے یقین لیتے وراثت میں ملا، نہ وہ یقین تعلیم میں، تعلیم میں ملا. بالکل نہ صحیح ماں کی گود میں نہ باپ کی شفقت میں وہ ہم میں منعکس ہوا، اور نہ مدرسے نے ہمیں دیا. اللہ اکبر. تو اس نظام کے بانی اور اس کے چلانے والے یہ یہاں تو جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں، میدان حشر میں پتہ چلے پتہ گا چلے گا. بالکل صحیح جمہوریت بات. کیا ہے یار. اٹس اے پارٹ آف اسلامک لائف، اٹس ناٹ ایز اے ہول، اٹس اے پارٹ آف اسلام. ایک چھوٹا سا جز ہے اسلامی حیات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جمہوریت کا نام تھا دنیا میں، شخصی حکومتیں تھیں. اسلام نے روشناس کرایا کہ لوگوں کا بھی حق ہے، ان کی رائے بھی لو. اور جمہوریت اسلام میں کیا ہے، جس شعبے کی بات ہو اس شعبے کے جو دانشور ہیں ان کا اتفاق جمہور کا اتفاق کہلاتا ہے. بالکل صحیح. قانون کی بات ہے، ججز وکلاء کی اکثریت جو رائے دے گی وہ جمہوریت ہوگی. کنسٹرکشن کی بات ہے، انجینئرز کی اکثریت جس بات پہ متفق ہوگی وہ جمہوریت ہوگی. میڈیکل کی بات ہے، ڈاکٹروں کی اکثریت جہاں رائے دے گی وہ جمہوریت. یہ کیا ہے کہ بات میڈیکل کی ہے، ووٹ ایک چرواہا دے. بات قوم کی زندگی کی ہے، ایک جاہل ان پڑھ ووٹ دے، ایک چیف جسٹس دے، ایک جیسے ووٹ کرنا. یہ تو فراڈ ہے. بالکل. اس نے تو لوگوں کو خاندانی حکومتیں بنا دی اور نسلاً بعد نسلاً لوگوں کے سروں پہ سوار ہیں. جمہوریت بھی اصل جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت یہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اکابرین امت کا مدینہ منورہ میں انصار و مہاجر سب کا اجتماع ہوا، اپنے اپنے قبائل کے سردار جمع ہوئے، سب نے متفق ہو کر کہا ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے ہمارے. یہ جمہوری چناؤ تھا. بالکل صحیح. پبلک کو پھر موقع دیا گیا، سب نے اتفاق کر لیا. جب ان کے سردار متفق تھے پبلک متفق تھی. بالکل ٹھیک بات. یہ تو اسلامی جمہوریت ہے. یہ کیا جمہوریت ہے؟ پیسے دے کر ووٹ خریدو، دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر لوگوں کو ساتھ میں لا لو، غلط دعوے کر کے. آج تک یار عدالت میں باتیں پیش ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں اس نے جو کہتے ہیں یہ تو سیاسی تقریر تھی، اس میں ہوتا ہی جھوٹ ہے. یہ کون سی عجیب بات ہے؟ حالانکہ اسی بات پہ سزا ہونی چاہیے، اسی بات پہ سزا